بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو عشرہ کوثر قسط نمبر 9 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہماری 9ویں نشست ہے اور اس نشست کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، جسے نواز دیں علی وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، وہ ملا ہو، وہ قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہو حلالی ہو نہیں سکتا۔ بلا شبہ تمام فیض اہل بیت اطہار کا ہے۔ روحانیت کا مرکز، روحانیت کا محور یہی گھر ہے، یہی اہل بیت اطہار ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل بیت ہم تمہیں خوب پاک کر دیں گے۔ اور ان کی محبت روحانیت کی اصل ہے، کامیابی کی اصل ہے، فتح و نصرت کی دلیل ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب اہل بیتی جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ الا سن لو، ومن ماتا جو اس دنیا سے گیا یا جس کا انتقال اس حال میں ہوا، علی حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت میں، جعل اللہ قبرہ، اللہ اس کی قبر کو بنا دے گا مزار ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے ملائکہ کے لیے مزار بنا دے گا۔ مزار کہتے ہیں جس کی زیارت کی جائے، زیارت گاہ، تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رتبہ عطا فرماتا ہے کہ فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اور یہی وہ گھر ہے جس سے خیر کثیر عطا ہوا، یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے روحانیت کی کثرت ہوئی، تصوف کی ابتدا ہوئی، روحانیت کی ابتدا ہوئی، تمام سلاسل یہیں سے جا کر ملتے ہیں، تمام سلاسل اسی در سے فیض لے کر دنیا کو روشن کرتے ہیں۔ تو یہ گھر ہے اللہ والوں کا اور یہ گھر ہے اللہ کے محبوبوں کا۔ تو آج کی جو نشست ہے وہ اسی حوالے سے ہوگی کہ اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کا عشق ہمیں روحانیت کے کس درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور ہم اپنے اعمال کو جب حب اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارے اعمال کس قدر تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ اعمال ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دیتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی پاک کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو پاک کر دیا، اس گھرانے سے محبت کرنے والوں کو پاک کر دیا۔ تو آج اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات لے کر آپ کو جو بھی آپ کے سوال ہوں گے وہ آپ تک پہنچیں گے۔ اب میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیر، اس ٹرانسمیشن کی ابتدا آج عشق اہل بیت سے کی گئی، تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اور ہم چونکہ یہ ہے عشرہ کوثر، اور عشرہ کوثر میں رقیم کوثر پڑھا جا رہا ہے، سورہ کوثر کی لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس پر ریاضت کر رہے ہیں، تو رزق کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا کیا فائدہ ہے اور کس حد تک یہ رزق کی تنگی جو ہے اس سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتے ہیں یہ اعمال، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے مریدین کو، شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو بالخصوص
عشرہ کوثر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عملیات کی جستجو ہو، عملیات کے متلاشی ہوں، میں تمام لوگوں کو جو اپنے مسائل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس عشرہ کوثر میں، ان تمام کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ جب کبھی اپنے رزق میں تنگی محسوس کریں، جب آپ اپنے گھر میں تنگ دستی کو دیکھیں، جب آپ اپنے گھر میں پریشان ہوں رزق کی وجہ سے، جب آپ پریشان ہوں اپنی اولاد کی وجہ سے، جب آپ پریشان ہوں ان تمام تنگ دستیوں کی وجہ سے، تو میرا ایک کہا مانیں، اس پہ عمل کریں اور پھر گھر میں برکتوں کو نزول دیکھیں کہ جو لوگ تنگ دست ہیں رزق کے معاملے میں، جب وہ اپنے رزق میں کمی دیکھیں تو وہ اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں یا اپنے قریب کوئی اہل بیت کو تلاش کریں۔ میں ایک ایسا کلیہ اور ایک راستہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نسلیں اور آپ لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ آپ نے بہت وظائف پڑھیں، بہت نقش لکھیں، بہت ریاضتیں کی ہیں، بہت عبادتیں کی ہیں، بہت سب کچھ کیا ہے، لیکن حالات وہیں کے وہیں ہیں۔ جب کوئی پڑھائی کام نہ آئے، کوئی وظیفہ کام نہ آئے، کوئی عمل کام نہ آئے، تو پھر اپنے گھر کے قریب کسی اہل بیت کو تلاش کریں۔ جب کوئی اہل بیت آپ کو مل جائے اور یہ معلوم ہو کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے، تو آپ اس اہل بیت کی صحبت اختیار کرا کریں، چاہے کچھ ہی لمحے کیوں نہ ہو، اور اس سے اپنے حق میں دعا کرنے کو کہیں، اور جو خدمت ہو سکے اس اہل بیت کی خدمت کریں۔ آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ جو سارا سال وہ کہتے ہیں نا کہ 1000 سال کی عبادت اور کسی بزرگ کی صحبت برابر ہے، اسی طریقے سے آپ کے تمام وظائف اور اس اہل بیت کی خدمت برابر ہے۔ رزق میں تنگ دستی جو ہمیں ہوتی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ سبب ہیں۔ اس میں قرآن کیا کہتا ہے، پہلے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ہم پر جو مصیبت ٹوٹتی ہے، ہم پر جو تنگ دستی آتی ہے، ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ رب تمہارا رزق تنگ نہیں کرتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہارا رزق کیوں تنگ کرے گا؟ یقیناً اس میں ہمارے پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے، ہم پر جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، یقیناً وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ہم اس سبب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری نگاہیں نہیں پڑتی، لیکن اس تنگ دستی کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے ہمیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ گناہوں کی کثرت ہمیں تنگ دستی کی طرف لے آتی ہے۔ گناہوں کی کثرت ہمیں ہمارے مال کو، رزق کو، اولاد کو اور ہم پر مصیبتیں نازل کرتی ہے۔ اور بالخصوص رزق کی تنگی سب سے بڑا گناہ جو شمار کیا گیا ہے، جو بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں، وہ گناہ زنا۔ اللہ، کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو رزق کو ایسے کھاتا ہے
کہ جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے یہ آگ، یہ گناہ، کہ جس طریقے سے بھوسے کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اور دوسری وجہ غفلت، یعنی ذکر سے منہ پھیرنا، اپنے رب کو یاد نہ کرنا، دنیاوی معاملات میں الجھ جانا۔ بزرگان دین پتہ ہے کیا فرماتے ہیں اولیاء کرام؟ رزق میں تنگی کے کچھ سبب بتاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ بزرگوں کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ سوتا ہے، بالخصوص مغرب اور عشاء کے درمیان سوتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا سختی سے منع فرمایا ہے بزرگوں نے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان سوتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جسم ہمارا نڈھال ہو رہا ہوتا ہے، ہم پر ایسی غنودگی سی طاری ہوتی ہے اگر ہم اس لمحے اس وقت اپنے گھر کے اندر سکون سے کہیں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس وقت کا سونا بزرگ منع فرماتے ہیں۔ اور دوسرا کہ رات کو گھر کے اندر جھاڑو دینا، یہ ان کے اقوال سے ثابت ہے۔ اور دوسرا اپنے بزرگوں کے آگے چلنا، یہ سبب ہیں جو بزرگوں کے ہیں۔ اور گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مکڑیوں کے جو جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان جالوں کو صاف نہ کرنا، وہ بڑھتے رہنا، یعنی کہ وہ جالے کہ جو جالے ہمارے دیواروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں میں مکڑیاں بننے شروع کر دیتی ہیں، اگر ہم نے اس کو صاف نہ کیا تو ہم بھی اسی جالے کی طرح الجھتے چلے جاتے ہیں دنیاوی معاملات میں، کہ جس میں ہمیں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور دوسری کہ اولاد کو بد دعائیں دینا، آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر مائیں دل سے نہیں دیتی لیکن غصے میں ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو بد دعائیں دینے سے منع فرمایا ہے۔ نہ جانے کون سی گھڑی ہو، اپنے اولادوں کو اچھے الفاظوں میں پکارا کرو۔ اور تیسری وجہ شاہ صاحب اولاد میں اس میں رزق میں تنگی کی وجہ ناخن کا نہ کاٹنا بھی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے طرز زندگی جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، جی، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، جب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہم پھر اس کو کاٹتے ہیں۔ جی جی، صحیح حضور۔ تو خیر، یہ ہیں جو رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ ایک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اکٹھا ہو کر کھایا کرو، اللہ اکبر، برکت، برکت ہے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، سورہ شورى، جی ہاں، کہ وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اور مصیبت یا پریشانی جو تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اللہ نے تو بہت کچھ معاف کر دیا۔ بالکل بالکل۔ اب کیا مصیبت، ہر مصیبت وہ ہے کہ جیسے ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کئی دن تک کھانا نہیں پکتا تھا آپ کے گھر پر۔ اس جو آزمائش تھی، کیا آزمائش اللہ والوں پر ہم نے دیکھی کہ ان کا معاملہ ایسے رہا کہ وہ اصل میں ان کا معاملہ عام معاملے سے بالکل مختلف ہے، صحیح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس امت کے لیے ایک آئیڈیل بنایا ہے سبحان اللہ، تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ قرآن اور اہل بیت۔ اب جب ہم کسی کو فالو کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرز زندگی کو اپنائیں۔ اب آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ایک غریب سے غریب شخص ویسی زندگی گزار سکتا ہے، ایک مالدار سے مالدار شخص ویسی زندگی گزار سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ایک محفل میں نے یہ بیان کیا کہ یہ یعفو عن کثیر، اللہ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے تو سب کو ایک ہی اس میں گن دیا
کہ ہر پریشانی ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تو اللہ کی آزمائش کیا ہے؟ تو اس وقت بزرگوں کا ایک قول یاد آیا، تو کیا ہی پیارا قول تھا کہ تم یہ دیکھو کہ یہ تنگی، یہ آزمائش، یہ پریشانی اگر تمہیں اللہ کے ذکر کے قریب کر رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر یہ اللہ کے ذکر سے دور کر دے تو یہ مصیبت ہے، تو یہ اور ایک عذاب بات ہے۔ بتاؤں، عشق بلا کے ساتھ ہے، عشق بلا کے ساتھ ہے، اللہ عشق مصیبت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق جو لفظ ہے نا، جی یہ بلا کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق بلا کے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ایسے ہے کہ جو شخص عشق کرتا ہے نا، تو عشق پہلے اس شخص کو اندر سے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر اس میں قیام کرتا ہے۔ اب جو صاف اور جو پاک ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آزمائش کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، اس مصیبت کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے پہ ثابت قدم ہے بھی یا نہیں۔ اللہ اور جب وہ ثابت قدم رہتا ہے تو عشق اس میں قیام کر کے اس کو یکجاں کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ آزمائشوں کے بعد ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب تک مشکل نہیں ہے تو آسانی بھی نہیں۔ اچھا، ہر مسائل، ہر مسئلہ اپنے ساتھ حل لے کر آتا ہے، لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ ہم پر جو بھی مشکل آتی ہے، ہم پر جو بھی آزمائش آتی ہے، اس کا حل اس میں موجود ہوتا ہے۔ صحیح۔ کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنی بیماریاں نازل کی ہیں، تمام کی دوائیں اور شفا اس میں موجود ہے۔ حدیث ہے لکل داء دواء، کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بیماری آئی تو اپنے ساتھ شفا بھی لے کر آئی، سبحان اللہ۔ لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کون جانتا ہے؟ جو اہل علم ہے، جو اہل معرفت ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو بزرگوں کے پاس جاؤ اپنے پریشانیاں لے کے کہ وہ حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ حل جانتے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے، لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل معرفت سے پوچھو۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اپنے بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہ جو پریشانی، جو مصیبت ہم پر آئی ہے، وہ حل تو ساتھ لے کر آئی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، لیکن سامنے والا دیکھ کے پہچان لے گا کہ اس کے ساتھ یہ مصیبت ہے تو یہ اس کا حل ہے، سبحان اللہ۔ تو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحبت اللہ والوں کی یہ بھی رزق کی تنگی کو دور کرنے والی ہے۔ میں نے کیا کہا سب سے پہلے؟ سبحان اللہ۔ کہ اگر تمہارے رزق کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، تو تم اپنے ارد گرد اہل بیت کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ جی، اس میں یہ راز ہے کہ جس نے ان کی اطاعت کی، ان سے محبت کی، ان کی خدمت کی، اس نے نبی کی خدمت کی، سبحان اللہ۔ اس نے نبی کی اطاعت کی، اس نے نبی سے محبت کی، سبحان اور جس نے نبی کی محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور سورہ کوثر اور اہل بیت اطہار کا کیا تعلق ہے؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ خیر کثیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر کثرت میں ختم ہو جانا ہے، ہر کثرت میں ختم ہو جانا ہے سوائے اہل بیت کے، سوائے اہل بیت کے۔ اس لیے حضور نے کہا ہے کہ میں تمہارے بعد اپنے بعد ہی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اہل بیت دنیا میں بھی ہمیں نفع دیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں نفع دیں گے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا ہی سوال تم سے کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر کیا کہا جائے گا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ مرد کون ہے؟
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ دنیا میں بھی ہمیں نفع دیا سبحان اللہ. اور قبر میں بھی نفع دیا اور روز محشر میں بھی ہمیں نفع دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت کہ جب تم ان کی اولاد سے جڑے رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تم ان کی اولاد سے جڑے رہو گے. تم کچھ نہ کرو، تم صرف اہل بیت کا ادب کرو، تو تمہیں وہ مقام ملے گا کہ ایک شخص نے اپنی ساری زندگی، بلکہ بنی اسرائیل کے عابدوں کو لے لو کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 200 سال سجدے میں گزاری کے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا، تم ان سے افضل ہو، اللہ ان عابدوں سے افضل ہو. کہ تمہارا ایک فعل اس کی تمام عبادتوں پہ سبقت لے گیا. ویسے بھی تو ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت ہو، اور اس امت میں بہترین حسب نسب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر نسب ختم ہونے والا ہے. میرے نسب کو کبھی انقطاع نہیں ہے، میرا نسب کبھی نہیں کٹے. اور سب سے پہلے روز محشر حضور کس کی شفاعت کریں گے؟ گھر والوں کی، اہل بیت اطہار کی. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے کہ دائیں مولا کائنات ہوں گے، بائیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی، امام حسن علی مقام ہوں گے، امام حسین علی مقام ہوں گے، یہاں پہ حضرت امام حسن علی مقام کی اولادیں ہوں گی، یہاں پہ حضرت امام حسین کے علی مقام کی اولادیں ہوں گی، اور سارے ایک جمع ہو کر جنت میں داخل ہوں گے. کیا منظر ہوگا وہ. سبحان اللہ. حضور اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ جو ان سے جڑے ہوئے ہوں گے، ان سے محبت رکھتے ہوں گے، ان سے عقیدت رکھتے ہوں گے، یا ان کے ناموں سے محبت رکھنے والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام بارات جو ہے وہ سرداروں کی بارات ہوگی، انبیاء کے سردار، اولیاء کے سردار، نوجوانوں کے سردار، خاتون جنت، تمام خواتین کی سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا منظر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، کہیں بھی کونے کھانچے میں ہوں اللہ اکبر، آپ کے پیچھے ہوں. سبحان اللہ. دنیا میں ان کے پیچھے ہیں تو آخرت میں بھی ان کے پیچھے ہیں. دنیا میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اہل بیت اطہار سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. کہ جیسے شیطان ہوا کہ وہ تم سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا تھا، وہ تم سے زیادہ اللہ کو پہچانتا تھا، وہ تم سے زیادہ وہ اس مقامات پہ رہا ہے کہ جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. ایسا ہی ہے نا. بالکل. وہ یہی کہتا تھا مجھے صرف سجدہ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کروں گا. حالانکہ رب نے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. کہا تجھ سے محبت کرتا ہوں میں، غیر سے نہیں. ہاں. حالانکہ جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ اللہ کی محبت کامل ہوتی تو رب کا حکم ماننا ضروری تھا. میں ایک بات کہتا ہوں شاہ صاحب، میں اپنی ہر ٹرانسمیشن میں کہتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ جب ذکر اہل بیت کا آتا ہے تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ تو سمجھ لیں کہ بہت بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. ایک عام شخص کی بھی کبھی گستاخی نہ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک عام شخص کی بھی دلاداری نہ کرنا. سبحان اللہ. وہ مسجداں ڈھا دے، مندر ڈھا دے جے کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا. ہاں. کیونکہ گستاخی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے جو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا، تمہیں ہمیشہ رسوا کر کے چھوڑے گا. اور میاں صاحب کی وہ بات کہ اللہ کا ولی مخلوق کو بے عیب دیکھتا ہے. بے عیب دیکھنا چاہیے. اور مطلب آپ کا بھی ایک پہلا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ وہ جب میں مطب پر تھا موجود اور کوئی دوا لے کر ایسے ہی چلا جاتا تھا بغیر پیسے دیے، میں حضور یہ تو بہت پیسے والا، آپ اس کو کیوں؟ بولا آپ نے فرمایا کہ اس نے کہہ دیا نا کہ پیسے نہیں، ختم ہو گئی بات.
تو میں نے کہا حضور ایسے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کو مخلوق میں تلاش کرو. بالکل. تو یہ بھیجا ہوا میرے اللہ کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے روحانیت ہمارے کے خاندان کے ایک بزرگ ہیں، آپ جب روحانی علاج کرتے اپنے کلینک پر ہوتے، جب کسی کا نام ایسا ہوتا جو اہل بیت جیسا ہوتا تو اس سے پیسے ہی نہیں لیتے، اللہ چاہے وہ امیر ہو غریب ہو کچھ بھی ہو، اس سے پیسے ہی نہیں لیتے. تو لوگ بولتے کہ حضرت آپ پیسے کیوں نہیں لیتے؟ کہتے مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. کتنا ادب ہوگا اہل بیت کا ان کے دل میں، سبحان اللہ. کہ جس کا نام علی ہوتا، جس کا نام حسین ہوتا، جس کا نام حسن ہوتا، وہ اس سے پیسے نہیں لیتے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی دوا دیتے. تو یہ ہیں اللہ والوں کی تعلیمات. یہ ہے اللہ والوں کی تعلیمات. تو اس سے حضور میں خیر سوال وہیں سے رکھوں گا کہ خیر کثیر اس خاندان میں ہے، اس کی وجہ سے رزق میں خیر و برکت ہے. اس کائنات میں ہی خیر و برکت اسی خاندان کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ میرے رب نے جو بنایا، وہ کہتا ہے نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ اکبر. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سبحان اللہ. ہے کہ پھر میں نے انسان کو تخلیق کیا. اور اس انسان کو تخلیق کرنے سے مراد کیا تھا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنے سب سے محبوب ترین ہستی، کہ اس میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مابعوث کرنا تھا. سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. احادیث میں بھی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مل گیا جواب آپ کو. اللہ اکبر. اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، لولا کا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا. کچھ نہ بنا تھا، اور جب کچھ بنایا تو کس کے لیے بنایا؟ سبحان تو اللہ. خیر کثیر کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی در سے سب خیر کثیر ہے. دیکھو اسی تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر اسی گھرانے کا فیض ہے. سبحان اللہ. ہاں. اور کہتے ہیں کہ جو ابو الوقت ہوتا ہے، جو ابو الوقت ہوتا ہے، وہ سید ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو سید نہیں ہوگا وہ ابو الوقت نہیں ہوگا، چاہے وہ اعلی مقام پہ کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بزرگ فرماتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ مولا امامت میری ذریت میں رکھنا. امامت میری ذریت میں رکھنا. میری ذریت میں رکھنا. تو امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور امام الاولیاء وہ بھی انہی سے، اور غوث پاک ولایت کے سردار وہ بھی یہیں سے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسی خاندان سے امام مہدی بھی ہوں گے جو خاتم الولایت ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ ابتدا بھی امام سے ہوئی اور انتہا بھی امام سے، اور امام اسی گھرانے سے. اسی گھرانے سے ہوگی، کیونکہ ہر چیز اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. سبحان اللہ. نبوت کی ہر چیز ختم کر دی گئی تھی. جی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی. کلی دیکھی. سبحان اللہ. نبی کا ظاہر کیا؟ نبی کا ظاہر نبوت ہے. آپ نے اعلان کیا تھا نا سبحان کہ میں اللہ. نبی ہوں. سبحان اللہ. نبی کا ظاہر نبوت ہے. نبی کا باطن ولایت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کا ظاہر نبوت ہے، سبحان اللہ. نبی کا باطن ولایت ہے. اللہ اکبر.
آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی پوچھ سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. میری اولاد علی سے ہوگی. علی کی پوچھ سے ہوگی. سبحان اللہ. مطلب آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سے ہے. یہ نسب بھی ہے اور یہ روحانیت کی ولایت کی ابتدا بھی وہاں سے ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ تمام ولیوں کے امام ہیں. تمام ولیوں کے امام ہیں. کیونکہ ولایت آپ ہی کے در سے ملتی ہے. آخری مہر آپ ہی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. دیکھو اس دنیا میں انسان ایک صفت ہے ایک ایسی ہے جس سے وہ خالی نہیں ہے. دنیا کے سارے انسان چاہے وہ کافر ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، وہ صفت پتہ ہے کون سی ہے؟ کون سی؟ ولی کی. اگر اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ تو وہ اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ ان کے رستے پہ نہیں ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے. اللہ اکبر. کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں، اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور یہ جو رقیم کوثر پڑھنے والے ہیں ہاں ان کے رزق کے حوالے سے بتائیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ہاں رزق کیا ہم مال کو ہی سمجھیں گے؟ رزق مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، اچھا دوست بھی تمہارے رزق کی طرح ہے. اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کہ عشرہ کوثر میں جو لوگ شامل ہیں نا، جی اس شامل ہونے میں ان کو کم از کم 2 نعمتیں تو ضرور ملیں گی. 2 نعمتیں. ہاں سبحان اللہ. کچھ ملے نہ ملے 2 نعمتیں ضرور ملیں گی. سبحان اللہ. سب سے بڑی نعمت جو ان کو ملے گی نا، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ وہ پکار کے آ رہے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بحق یا صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو جس کے دل میں نبی کی محبت ہو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت بارگاہ رسالت تک پہنچانے والی ہے. اہل بیت کی محبت ہی حقیقت تک پہنچانے والی ہے. سبحان اللہ. اور بارگاہ رسالت باب بالکل در بالکل یزدہ ہے. بالکل. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ بارگاہ رسالت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا. ہرگز نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ اس کا سفر ہی شروع نہیں ہوا. اس کی عبادت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عبادت شیطان کی تھی. اللہ اکبر. کوئی نیت قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اور بڑی خرابی اور نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازوں سے غافل ہے. اللہ یا نمازیوں کے لیے کہا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کی نماز دنیا کے لیے ہوگی، اور جب دنیا کے لیے ہوگی تو نماز اس کی کسی کوئی کام نہیں آئے گی. وہ ظاہری اعتبار سے تو 5 وقت کا نمازی ہوگا لیکن اس کی حقیقت سے ناآشنا ہے. ناشنا ہے. جس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت ہوگی وہ سمجھ لو کامیاب ہے. محبت ہی کامیابی ہے. تو حضور یہ جو سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں ان کے دو میں سے آپ نے ایک انعام بتایا. اگرچہ نیت نہیں بھی کرے جب بھی ایسا ہی ہوگا. سر حضور نے فرما دیا نا، اے محبوب، آیت سورہ شورا آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ شورا آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے فرما دیں. کیا؟ ان سے فرما. آپ ان سے فرما دیں کہ میں دین کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اللہ اکبر.
ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं कोई अजरत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करें। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान की सुनो, कुरान की मानो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब कुरान दे रहा है। अल्लाह अकबर। कि मैं ये जो तबलीग की और इतने सारे हम पर एहसान तकलीफ की उठाई, आजमाइश उठाई, सब कुछ उठाया। और हम तक ये यहाँ के दीन ताइफ के पहुंचाया। मकाम पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकलीफें उठाई, क्या खून से आपके जूते भर गए थे अल्लाह अकबर। कि जिब्राइल आ गए थे, जी अल्लाह के नबी आप कहें तो मैं इस पहाड़ को इस पहाड़ से मिला दूं। आपने फरमाया मैं कुछ उजरत तलब नहीं करता, सिर्फ मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। सिवा मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और ये अल्लाह कह रहा है। सुभान अल्लाह। एक तो होता है रसूल का कहना, सल्लल्लाहु एक होता है अल्लाह कह रहा है अल्लाह कि रसूल आप फरमाएं। सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाएं तो वमा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आयत में थोड़ा सा एक लफ्ज़ आगे पीछे हो रहा है, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि तर्जमा कुछ ऐसे है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से अपने कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं ख्वाहिश से कहते, कुछ नहीं फरमाते, मगर वो जो अल्लाह उन्हें हुक्म फरमाता है। हुक्म फरमा दे बेशक। तो तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी इरशादात हैं अल्लाह की तरफ से हैं। तो हुजूर सूरह कौसर की तरफ ही अगर हम आएँ, सूरह कौसर के ये जो 10 दिन के आमाल हैं, इससे एक तो रिज़्क के हवाले से रिज़्क की तंगी दूर होगी, बिल्कुल रिज़्क की तंगी दूर होगी, खैर कसीर मिलेगा, खैर कसीर अता होगी। और खैर कसीर दरअसल अहले बैत की मोहब्बत है। अच्छा बेशक, इसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह। लेकिन हर शख्स को खैर कसीर उसी की नियत और उसी की सोचों के मुताबिक अता की जाएगी, जैसा वो गुमान करेगा, जैसा वो गुमान करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। तुम मुझसे जैसा गुमान करते हो मैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। अब अशरा कौसर में 1000 बंदा बैठा हुआ है, मुख्तलिफ नियत, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ गुमान लिए, उनके साथ वैसे ही मामलात होंगे जैसा उनका गुमान होगा, जैसे उनकी नियत होगी, जैसे वो चाहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बरकत रिज़्क की बरकत होगी, रिज़्क की बरकत। हाँ, हुजूर सूरह कौसर में बरकत और कसरत दो चीज़ें हैं। बरकत तो हम ये सुनते हैं कि जैसे एक प्याला था, 70 सहाबा थे, सबको काफ़ी हो गया फिर भी बच गए, ये बरकत की आला तरीन मिसाल दी गई। कसरत से मुराद बरकत ही है, खैर कसीर से मुराद बरकत ही है। अल्लाह अकबर। क्योंकि वरना खैर कसीर में बरकत नहीं होगी तो वो खैर कसीर नहीं होगी। अल्लाह अकबर। उस दिन आपने जैसे फरमाया था कि तकासुर, हाँ, बुराई जब कसीर कसरत में हो, अल्लाह अकबर, माल हराम दुनियावी माल जब कसरत में हो तो उसको कौसर नहीं, उसको तकासुर कहेंगे। अल्हाकुमुत तकासुर, कि गफलत में रखा तुमको कसरत की तलब ने, कसरत की तलब ने तुम्हें हलाक कर दिया, तुम्हें हलाक कर दिया। बरकत हमेशा, देखो खैर हमेशा है ही बरकत के साथ ना। सही। खैर का लफ्ज़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ बेहतरी और अच्छाई हो, अच्छाई हो। और जब खैर कसीर हो तो वो खैर कसीर ही असल बरकत है। सुभान अल्लाह, क्या? सुभान, खैर कसीर ही असल बरकत है। सुभान अल्लाह। वो खैर कसीर ही होती कि जो एक प्याला दूध था और 70 सहाबा थे, 70 सहाबा थे, सबको काफ़ी हुआ, सबको काफ़ी हुआ और भी बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों के भी कोई सवालात हों तो आप भी कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, आपके सवालात का जवाब ज़रूर मिलेगा। आप कॉल, आपके सामने नंबर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और
बात कर सकते हैं। मसला ये है कि अब हम वैसी इबादत नहीं कर सकते जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने की, हम वैसी रियादत नहीं कर सकते जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने की, हम उस तरह सूरह कौसर नहीं पढ़ सकते जिस तरीके से बुज़ुर्गों ने पढ़ी। तो क्या हम उन नेमतों से महरूम रहेंगे? इसमें क्या फरमाते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि आप उन्हीं के हिस्से में से आपको हिस्सा मिल रहा है। अल्लाह अकबर, उनका वसीला कि जैसे बाप ने ज़िंदगी भर मेहनत की, उसका फल उसकी औलादों को मिल रहा है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसकी मिसाल भी ऐसे ही है। तो आज मैं आपको खैर कसीर नक्श ही तालीम करूँगा जो है ही बरकतों वाला, सुभान अल्लाह। और सूरह कौसर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या? सूरह कौसर का है, और खैर कसीर है उस नक्श में। अल्लाह अकबर। खैर ही खैर है, और ऐसी खैर है कि जो क़यामत तक रहेगी। अल्लाह अकबर। क्योंकि उस नक्श में जिक्र किसका है पता है? किसका? खैर कसीर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो उस तरतीब के साथ है कि जो बुज़ुर्गों की है। सुभान अल्लाह। मैं वो नक्श बता दूं आपको रिसीव करने। अब वो क्या है नक्श, आप देखें, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस नक्श को खैर कसीर अहले बैत कहा जाता है। ये सूरह कौसर का नक्श है। ये नुसरत के लिए है, कामयाबी के लिए है, फतह के लिए है। अगर औलाद की तमन्ना हो, आप चाहो कि आपका घराना बढ़े, आपका ख़ानदान बढ़े, आपका रिक्स बढ़े, हर चीज़ आपकी दुगनी हो जाए, आपने इस नक्श की ज़कात अदा नहीं करना। आप इस नक्श को अपने पास इसी तरतीब से लिखकर अपने पास रख लो। जिसके पास ये नक्श होगा उसके पास खैर कसरत होगी। सूरह कौसर की जान है ये नक्श। ज़कात अदा नहीं करनी, मर्जी अगर ज़कात अदा करना चाहें, अगर बयाज़ शादिया में इस नक्श को तहरीर करेंगे तो ज़रूर लिखें। मतलब आम आदमी जिसने रकीम कौसर नहीं पढ़ा, हाँ, वो इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकता है या इसी तरतीब के साथ लिख सकता है। सुभान अल्लाह। ये नक्श, बाकी इस नक्श को मेरा व्हाट्सएप चैनल है डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसके अंदर इसकी PDF में मौजूद होगी इंशाअल्लाह, वो मैं उसमें अपलोड कर दूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से? जी, मैं मोहम्मद हारून इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी बोलें। जी, मैं डॉक्टर साहब जैसे मैं तालिब होना चाहता हूँ। अच्छा, बैत तलब लेना चाहते हैं आप? जी, मैं तालिब होना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो ठीक है, आप लाइन पे रहिएगा। अब वो लोग के जो बैत तलब होना चाहते हैं, तालिब होना चाहते हैं, तो वो लोग मेरे साथ इस सिलसिले में शामिल हो जाएं, और जो मैं अल्फाज कहूँगा आपने उन्हीं अल्फाजों को दोहराना है। ठीक है? जी जी। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के मन के रसूलों पर, मलाइका पर, मलाइका पर, जन्नत और दोज़ख पर, जन्नत और दोज़ख पर, नेकी और बदी पर, नेकी और बदी पर, मरने पर, मरने पर, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, और मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, तमाम गुनाहों से, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता, और मैं अहद करता हूँ, बैत करता हूँ
میں عہد کرتا ہوں میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ زندگی گزاروں گا۔ میں نے آپ کو خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخ شاذلیہ میں آپ سے بیعت لی، آپ نے قبول کری؟ جی میں نے قبول کیا۔ آپ نے قبول کی؟ جی میں نے قبول کی۔ آپ نے قبول کی؟ جی میں نے قبول کی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ پاک آپ کو استقامت دے، اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بیعت ہوئے ہیں، کہ جن لوگوں نے بیعت ارادت کی ہے، جن لوگوں نے بیعت طلب کی ہے، جو لوگ جس نیت سے بیعت ہوئے ہیں، میری دعا ان کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں استقامت دے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کا خصوصی فیض عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت ان کو عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہد صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ جی بولیں۔ سر میری بہن ہے جو اس کی جو ہے شادی ہوئی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ 10 دن سسرال والوں کے گھر تھی، اس کے بعد جو ہے نا واپس نہیں جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو بولتے ہیں تو پھر واپس نہیں جاتی ہے۔ اچھا، واپس نہیں جاتی ہے؟ جی کیوں نہیں جاتی ہے واپس؟ پتہ نہیں، بولتے ہیں خاموشی ہوتی ہے۔ دوسروں معاملات وغیرہ ان سے معلوم کیا تھا، لیکن وہ کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بچے ہیں اس کے؟ نہیں بچے نہیں، 1 سال ہوئے، تقریباً 10 دن سسرال والوں کے گھر تھی بس۔ ٹھیک ہے، نام کیا ہے اس کا؟ سمرینہ۔ والدہ کا نام؟ سوتری۔ اچھا، آپ نے تو پہلے بھی کال کی تھی میرے خیال سے اس ٹرانسمیشن میں، پہلے بھی کال کی تھی آپ نے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس کا حل نہیں ملا ابھی تک؟ جی آپ کو حل نہیں ملا اس کا؟ نہیں سر، حل نہیں ملا۔ اچھا، آپ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، 15 کے نقش کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ جی 15 کے نقش کے بارے میں جانتے ہیں؟ سر آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ 15 کے نقش کے بارے میں آپ جانتے ہو؟ 15 کی نہیں سر۔ نہیں جانتے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں ترتیب سمجھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد جو لوگ میرا اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب تمام لوگوں کو آج میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج کی جو ہماری یہ محفل ہے، اس عشرہ کوثر کی ٹرانسمیشن کے اندر اس کی محفل جو ہم نے سجائی ہے، آج اس کی آخری نشست ہے، اور اس کی وجہ کہ ہمارے پاس صرف کل ہی کا دن ہے۔ جو لوگ اجتماعی قربانی میں جن لوگوں نے حصے لیے ہیں تو ان کے لیے اب ہمیں جانور لینے بھی جانا ہے قربانی کے لیے، تو اب ہمارا وقت تھوڑا سا اس میں بھی لگے گا، اور پھر ہم نے اس کی ترتیب بھی دینی ہے، پھر ہمارے پاس صرف 2 دن بیچ میں رہ جاتے ہیں، یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ، اور اتوار تو آپ کو معلوم ہے پاکستان میں چاند رات ہوگی تو بہت مشکل ہو جائے گا ہر چیز وہ کرنا، مینیج کرنا، اور ہمارے پاس ہم صرف یہ 2-4 لوگ ہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو مینیج بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جب عشرہ کوثر کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی، اچھا کسی کی پڑھائی اتوار کو مکمل ہوگی، کسی کی پیر کو مکمل ہوگی، یا کسی کی عید کے بعد مکمل ہوگی، جب بھی آپ کی پڑھائی مکمل ہو، جو آپ کا آخری دن ہو، کہ جب آپ آخری دن مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی رکھ لیجئے گا اور کچھ میٹھا رکھ لیجئے گا، اور اگر میٹھا نہ بھی ہو تو صرف پانی رکھ کے اپنا جب پڑھائی سے فارغ ہوں تو آپ نے چاروں کل پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، جو ہمارے طریقہ کار ہے وہ پڑھ کر، اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ پڑھیے گا، اس کو ورد میں رکھیے گا، اور پھر اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا با ادب،
اور پھر اس کے بعد بالخصوص اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا، اور اس کے بعد بالخصوص سیدنا غوث العظم قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح اقدس کو پیش کیجئے گا، اور اس کے بعد بالخصوص جو سورہ کوثر کے جو موکلان ہیں ان کو اس کا اصحال کیجئے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو بخش کر پھر آپ اپنا عمل مکمل کر لیجئے گا۔ پھر جب دوسرے دن آپ دن میں آئیں گے پھر آپ پرہیز کھول سکتے ہو۔ جب آپ یہ عمل مکمل ہو جائے گا پھر آپ اپنا گوشت بھی کھانا، سب کچھ کھانا پینا اپنا، آپ کا پرہیز کھل جائے گا۔ پھر وہ جو آپ کا سامان ہوگا، آپ کا احرام ہوگا، جانماز ہوگی، تسبیح ہوگی، چراغ ہوگا، اور یہ سب کچھ رقیم کوثر ہوگا، پھر یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیجئے گا، اور پھر روزانہ کم سے کم 43 مرتبہ سورہ کوثر اسی طریقے سے جو رقیم کوثر کا جو عمل ہے نا، یہ اب عمل میں اس کو اپنے ورد میں رکھیے گا 43 مرتبہ، 43 مرتبہ، کم سے کم 43 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں ضرور رکھیے گا، اور رقیم کوثر اپنے پاس رکھیے گا۔ اب یہ رقیم کوثر آپ کی پوری طرح تیار ہو چکی ہے، اس پہ پڑھائی بھی ہو چکی ہے، اور اس کے جو اسرار اس کے بعد آپ پر وہ منتقل کرنے کا طریقہ وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں، تو اس کو اپنے پاس رکھیے گا۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جن کو رقیم کوثر نہیں ملا ہے، انہوں نے گتے میں بنا کے رقیم کوثر تیار کر لیے، تو پھر وہ یہ کریں گے کہ جب ان کو رقیم کوثر ملے تو وہ رقیم کوثر کی جو لکھت ہوگی جس طرف سے اور اس طرف جو لکھت ہوگی آپ اس کو ملا کر اس کو رکھ دیں گے، اور پھر آپ نے 43 مرتبہ اس پہ دم کریں گے، اس کو اس سے جدا نہیں کریں گے۔ اتنے ہی دن اس کو اس کے ساتھ ملا کے رکھنا پڑے گا آپ کو جتنے دن آپ نے ریاضت کی تھی، یعنی کہ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، یعنی کہ 10 دن اپنا عمل مکمل کرنے کے بعد جب بھی آپ کو رقیم کوثر ملتی ہے، جب آپ رقیم کوثر کے ساتھ ملاتے ہیں لکھت کو اور اس کی لکھت کو دونوں ایک ساتھ ایسے کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ڈیلی اس کو جدا نہیں کریں گے، نہ کھولیں گے، نہ کچھ کریں گے، اور نہ اس کو الگ کریں گے۔ 43 مرتبہ یہی سورہ کوثر کا عمل اس کے اوپر پڑھ کے روزانہ 10 دن تک دم کریں گے، پھر یہ اس میں منتقل ہوگا۔ منتقل ہونے کے بعد دونوں رقیم کوثر آپ کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہوں گے۔ اب ایک آپ جس سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور ایک آپ اپنے پاس جو اپنے منگوائیے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، وہ لوگ کہ جن خواتین کے میسیج میرے پاس آئے کہ آج ہم نہیں پڑھ سکتے، اب وہ اسٹاپ کر دیں گے۔ اب بیچ میں جیسے مثال کے طور پہ عید آ رہی ہے، اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے گھر کا دن ہوگا، اب کیا کریں، گوشت ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو کیا وہ اپنا پرہیز کھول لیں گی؟ اور جب پرہیز کھول لیں گی کیا وہ گوشت کھا سکتی ہیں؟ کیا پھر جب اپنے دن کو مکمل کریں گی اس میں گوشت بند کریں گی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی جان لیں کہ اگر وہ مجبوری کی صورت میں اگر وہ گوشت کا پرہیز کھولنا چاہیں تو وہ کھول سکتی ہیں، اور پھر آپ نے جب عمل شروع کریں گے تو دوبارہ پرہیز کر کے اس عمل کو مکمل کر لیجئے گا۔ یہ اس کا بھی طریقہ کار ہوگا۔ رقیم کوثر کو منتقل کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا، اور عمل مکمل ہونے کے بعد اچھا 43 مرتبہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہے، ورد میں نہیں رکھ پائیں گے، تو کم سے کم 7 مرتبہ، یعنی کہ مرکب 43 کو اگر آپ مفرد میں لے کر آتے ہو تو 7 عدد بنتا ہے، تو کم سے کم 7 مرتبہ تو میں سمجھتا ہوں آپ پڑھ سکتے ہو۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، جب آپ کو یاد آ جائے پڑھ کے آپ اس کو مکمل کر سکتے ہو، یعنی کہ اپنے ورد میں رکھنے کے لیے، اس کی مدامت کے لیے۔ مدامت کی تعداد 43 ہوگی، اس سے کم 7 بار بھی رکھ سکتے ہو اس کو آپ۔ تو جب یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا تو یہ اختتام ہے، آپ کا عشرہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر اپنے لیے دعا کیجئے گا، اور پھر اس کا جو بھی نتیجہ آپ کو ملا، جو کچھ آپ نے اس میں مشاہدات ہوئے، جو کچھ آپ کے کمالات حاصل ہوئے، جو آپ کو فائدہ ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹرانسمیشن میں جب ہم جڑیں گے تو اس میں اس کے مشاہدات آپ بیان کریں گے۔ آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کس کس نیت سے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا اس کی نعمتیں عطا کی، آپ کو کیا کیا اس کی برکتیں ملی، اور اس کی برکتیں آپ خود دیکھیے گا، اور پھر ہم کو اور ہمارے بزرگوں کو ہمیشہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جب یہ ٹرانسمیشن ہماری مکمل ہو جائے گی، پھر ہر سال کی طرح پھر ہم یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک سفینہ امام حسین کی محفل سجائیں گے۔
پھر اس محفل میں جس طریقے سے ہم نے چوکی امام حسین کا عمل کیا تھا، پھر ہم اس محرم کے 10 دنوں میں پھر ہم انشاءاللہ وہی خاص جو آپ کے حصے میں آتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی وہ محفل سجا کر وہ خاص آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم کیا کریں گے اس میں۔ اس کے لیے پھر ہمارے آپ کو انتظار کرنا ہوگا 1 محرم سے 10 محرم تک۔ عشرہ کوثر الحمدللہ شاہ صاحب ہماری محفل، لوگوں کی محنت، لوگوں کی رعایت، اور الحمدللہ اس عشرے میں میرے بچے جو موجود ہیں یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، یکم سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 10 دن تک 9 تاریخ تک یہ لوگ اپنے روزوں کو مکمل کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے ایڈمن، ہماری جو ٹیم ہے وہ بھی شامل ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ریاضتیں قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں ان کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جس طرح سے آج آپ نے بیان کیا ہے ماشاءاللہ، اسے کہتے ہیں اختتام عشرہ کوثر عشق اہل بیت سے۔ عشق اہل بیت سے، سبحان اللہ، ابتدا عشق اہل بیت، انتہا عشق اہل بیت، اور زندگی کا ہر سانس عشق اہل بیت، یہی ہے کامیابی کی ضمانت۔ یہی ہے کامیابی کی ضمانت۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اہل بیت سے عشق کرتے ہیں ان کے چہرے آپ کو دور سے روشن نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دنیا میں بھی روشن ہے، آخرت میں بھی روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ دور سے دنیا کو آتے ہیں نظر، دور سے دنیا کو آتے ہیں نظر، ہیں بہت روشن نشان کربلا۔ اللہ اکبر، ہیں بہت روشن نشان کربلا۔ عظمتیں ہونے لگی ان پر نثار، عظمتیں ہونے لگیں ان پر نثار، جب چلا ہے کاروان کربلا۔ جب چلا ہے کاروان کربلا۔ تذکرہ ہوتا ہے ان کا آج بھی، تذکرہ ہوتا ہے ان کا آج بھی، لٹ گئے جو درمیان کربلا۔ اللہ اکبر، لٹ گئے جو درمیان کربلا۔ کیسے لکھوں داستان کربلا، اللہ اکبر، ہے بہت مشکل بیان کربلا۔ اللہ اکبر، زینت روئے زمیں خون حسین، بن گیا ہے آسمان کربلا۔ اللہ اکبر۔ یہ میری اپنی منقبت لکھی ہوئی تھی، بس اچانک وہ شعر یاد آ گیا اہل بیت کی شان میں، تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ اس محبت کی دنیا و آخرت میں آپ ایک کو کال جزا لے لوں عطا آخری۔ فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں، آپ لائیو بات کرنا چاہیں گی یا ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد؟ نہیں، میں لائیو بات کرنا چاہوں گی۔ جی جی بولیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں مہوش بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی جی بولیں۔ میری آپ سے رمضان میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جی جی میں سن رہا ہوں۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میری آپ سے رمضان میں بھی بات ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ نا 3-4 دن سے کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ میں پڑھائی کافی زیادہ کرتی ہوں، تو میرے ساتھ معاملات کچھ ایسے ہو رہے ہیں، تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ سے رابطہ میں کرنا چاہ رہی تھی، وہ میرا رابطہ آپ سے ہو نہیں رہا تھا۔ اچھا آپ ایک کام کیجئے، ابھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے ہماری لائیو، تو ٹرانسمیشن مکمل ہو جائے پھر میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور اختتام کی طرف۔ اچھا، اب اختتام سے پہلے میں اپنے چاہنے والوں سے ایک بات پھر یہ کہوں گا کہ جو لوگ اجتماعی قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اب ان کے پاس صرف کل ہی کا دن ہے، تو جلد از جلد جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لے لیں، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ قربانی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور اب 7، 8، 9 تاریخ تو آج سے شروع ہو جائے گی۔ پاکستان میں یہ ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار ہوگا، تو سعودی عرب میں میرے خیال سے آج سے شروع ہو جائے گی 7، 8 تاریخ۔ تو شاہ صاحب ٹرانسمیشن ختم ہونے سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، دعا کی ابتدا آپ کریں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر عشرہ کوثر میں جو لوگ شامل ہیں ان کے لیے دعا، اور جو مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں مختلف امور میں، مختلف معاملات میں، مختلف ممالکوں میں، ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا یا جو کچھ کرا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں۔ آمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। या अल्लाह ज़वजल इस ट्रांसमिशन में मौला हमने तेरा ज़िक्र किया, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया, तेरे महबूब के महबूबों का ज़िक्र किया, मौला अहले बैत अतहार का ज़िक्र किया। मौला इस ज़िक्र को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह ज़वजल इसमें कोई गलती कोताही लग़ज़िश हो गई हो, मौला अपने रहम व करम से हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हमारे अमल के मुताबिक नहीं, अपनी रहमत के शायाने शान अता फरमा। या अल्लाह ज़वजल इसका सवाब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल बरकत तमाम अम्बिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तब ताबईन और तमाम औलिया उज़्ज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह खुसूस बिलखुसूस अहले बैत अतहार की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह ज़वजल खुसूस बिलखुसूस हुज़ूर सय्यदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम सलासिल के तमाम बुज़ुर्गों को इसाल करते हैं, मौला कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह मुर्शिद करीम और अपने सिलसिले के तमाम बुज़ुर्गों को, तमाम मसातिज़ा को, अपने वालिदैन को और जो इस दुनिया से चले गए, मौला तमाम को इसाल करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह इन तमाम हस्तियों की बरकतें हमें अता फरमा। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन को पाक फरमा दे। या अल्लाह हमें गुनाहों से पाक फरमा दे। मौला नेकियां करना हमारे लिए आसान बना दे। या अल्लाह गुनाह करना हमारे लिए मुश्किल कर दे। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में बसा दे। या अल्लाह ज़वजल दुरूद पाक पढ़ने वाली ज़बान अता फरमा। या अल्लाह ज़वजल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तड़पने वाला दिल अता फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रोने वाली आँखें अता फरमा। मौला हमारा दिल, हमारी ज़बान तेरे ज़िक्र से तर रहे। मौला बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा। बार बार मदीने पाक की बाअदब हाज़री नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो लोग अपने घरों से हज की अदायगी के लिए निकले हैं, बारी ताला उनकी इबादतों को, उनके जो कुछ भी अपना माल सब कुछ खर्च करके तेरे घर में दाखिल हुए हैं, बारी ताला उनके हर चीज़ को कबूल फरमा। उनकी इबादतों को कबूल फरमा। या अल्लाह तू रहम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो लोग अशरा कौसर में हमारे साथ शामिल हैं, उन सब को आने वाले साल हज की सआदत नसीब फरमा। हज की सआदत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे साथ जो अशरा कौसर में जितने लोग अमल में बैठे हुए हैं, बारी ताला जो शख्स जिस नीयत से बैठा हो, बारी ताला उस पर अपना रहम व करम फरमा। उनकी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा। उनसे कोई लर्जिश हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोहताई हो गई हो, बारी ताला अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ फरमा। उनकी इबादतों को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिस शख्स ने जिस दुआ के लिए कहा है, बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो माँ बाप अपनी औलाद की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, बारी ताला उनको निजात अता फरमा। उनकी औलादों को उनका फर्मा बरदार बना। उनकी औलादों को उनकी आँखों की ठंडक बना। या इलाहुल आलमीन, जो और वालिदैन अपने औलाद की वजह से परेशान हाल हैं, उनके परेशानियों पर रहम फरमा। या इलाहुल आलमीन, उन वालिदैन पर बिलखुसूस हमारे साथ अशरा कौसर में जो वालिदैन शामिल हैं, बारी ताला
ان کی تمناؤں کو خواہشات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ان کے حق میں ان کی اولادوں کے حق میں ان سے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ساتھ جتنے لوگ شامل ہیں دنیا بھر سے شامل ہیں، جہاں جہاں سے شامل ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، باری تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ ان تمام لوگوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، جادو کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ان سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ساتھ جتنے لشکر قریش میں شامل ہیں، سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، باری تعالیٰ وہ لوگ کہ جو پہلے دن سے قدم با قدم میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ یا الہ العالمین ہمارے ساتھ چلنے والے اس لشکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرشد کا سایہ تا قیامت ہم پہ قائم و دائم رکھ، باری تعالیٰ ہمارے مرشد کو اچھی صحت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرشد محترم کو باری تعالیٰ عمر خضری عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرشد کو اچھی صحت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرشد کا خصوصی فیض ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرشد کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ باری تعالیٰ عشرہ کوثر کی محفل میں اگر ہم سے بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما، چھوٹی سی محفل کو قبول فرما اور ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ باری تعالیٰ مسلمان عالم اسلام میں جہاں جہاں موجود ہیں، جس حال میں موجود ہیں، باری تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرما۔ بالخصوص یا الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، ان کی مدد فرما۔ پاکستان میں مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مدد فرما۔ ہندوستان میں جو مسلمان موجود ہیں باری تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں باری تعالیٰ ان کی مدد فرما، باری تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برکہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عشرہ کوثر میں جتنے میرے ساتھ لوگ شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس محفل میں جڑے، اور ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے ٹائم دیا، اور ان لوگوں کا بالخصوص کہ جن لوگوں نے ہمارے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلایا، ان لوگوں کا بالخصوص کہ جو لوگ ہماری جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ہماری جو ویڈیوز آتی ہیں اس کا لنکس مختلف گروپوں میں شیئر کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑتے جائیں، کارواں بنتا جائے۔ دیکھیں میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میں نے اپنے حصے کا دیا روشن کیا ہے، اب فرض آپ کا بنتا ہے کہ آپ اس دیے کو روشن کر دیں، آپ اس روشنی کو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ اس روشنی کو دنیا بھر میں پھیلانے سے مراد کہ اس کا فیض آپ دنیا بھر میں بانٹیں۔ ہماری ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے، ہماری محفل جو ہوتی ہے، ہماری جو بھی نشست ہوتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اس کو، تاکہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کی اولادوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری محفل میں رونق بخشی، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم آپ کو بھی عطا فرمائے کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر، جبکہ آپ کا کلینک کا ٹائم ہوتا تھا، آپ نے اپنے کلینک کے ٹائم کو کم کر کر آپ نے لوگوں کے لیے ٹائم
اپنے آپ کو وقف کیا، تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر آپ لوگوں کو وقت دیا، تو آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ ان کا ادب کریں، احترام کریں، جہاں ملیں عزت کریں، جو کچھ پوچھنا ہو، اپنے مسائل کے بارے میں جاننا ہو، حکمت کے بارے میں جاننا ہو، روحانیت کے بارے میں جاننا ہو، سخارے کے بارے میں جاننا ہو، ان کا اپنا بھی الحمدللہ چینل شاذلی جواہر کے نام سے موجود ہے، تو ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، یہ ہمارا ایک پورا ایک گھر ہے، یہ ہمارے ساتھ یہ پورا ایک گھر ہے، اور آپ لوگ اس گھر کا حصہ ہیں۔ ہم سب ایک جسم کے مانند ہیں، اگر جسم میں کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے رہنا چاہیے، ہمیں ایسے ہونا چاہیے، ہمیں ایسے وقت گزارنا چاہیے اپنا، اور یقیناً کہ جو بھی گفتگو میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، جو عمل آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جو ترتیب و طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ عمل کریں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ حضور، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے قیمتی اور انمول موتی نچھاور کیے، اور قدردانوں نے ان کو سمیٹا، اور انشاءاللہ وہ موتی ایک دن دنیا میں ضرور چمک کر آپ کا نام روشن کریں گے، اور ہمارے بزرگوں کا نام روشن کریں گے۔ اور اسی لیے میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی کسی موڑ پر کسی نئے ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔